بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آپ بجٹ ایگریکلچر کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے اینول رپورٹ نیشنل اکنامک کونسل. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو لے ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی رپورٹ لے ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اینول رپورٹ لے ہوئی ہے. ان کانسٹیٹیوشنل یہ جو پروویژنز ہیں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہر روز لان تان کریں. یہ چیزیں ہمارے قانون کا حصہ ہیں. اس سے اس اسمبلی کا وقار بلند ہوتا ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. یہ میں ذرا فلور پہ آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. دوسری، آنریبل ممبر نے کہا کہ جی منسٹری کا نام فوڈ سیکیورٹی کیوں ہے. وہ 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر کا محکمہ تو ڈیوالو ہو گیا، تو جو بچ گیا ہے وہ ہے پالیسی لیول کے اوپر یا فوڈ سیکیورٹی. اب فوڈ سیکیورٹی کو اکثر ہم لوگ لٹرلی لیتے ہیں. آپ فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں اگر سرپلس غلہ ہے تو آپ فوڈ سیکیور ہیں. فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر انسان کو ایک خاص معیار کی خوراک مل رہی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو. اس کے لیے اوبیسلی ایک محکمہ ہونا چاہیے. اب مین باڈی پہ اور یہ اوبیسلی 18 امینڈمنٹ کے بعد 18 امینڈمنٹ ایک آئین کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہم اگری کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ڈس اگری کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیشنز اور جنرل پبلک 18 امینڈمنٹ یا کوئی بھی اس طرح کا جو پروویژن ہے اس کے اوپر کسی انسان کی، کسی سرکاری آدمی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی کامنٹری کرے، وہ وردی میں ہو یا وہ بغیر وردی کے ہو. یہ جو ہے یہ کسی بھی سرکاری آدمی کے ساتھ زیب نہیں دیتا. پاکستان میں اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں، آپ کی جی ڈی پی کا ٹھیک ٹھاک حصہ جو ہے تقریباً 18 سے 20% جی ڈی پی کا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو لیبر فورس ہے 40% آپ کا لیبر فورس وہ بھی ایگریکلچر سے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس سال جو اکنامک سروے کہتی ہے 2.67% ہماری گروتھ ہے. پچھلے 12 سالوں میں پاکستان میں صرف 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری ایگریکلچر گروتھ 4% کے قریب گئی ہے. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جہاں جو ایگریکلچر کے گروتھ کے حوالے سے جو پروگریسو کنٹریز ہیں، وہ 5 اور 6% ان کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 12 سالوں میں ہم 4% 3 دفعہ ٹچ کر چکے ہیں، وہ بھی کنٹیسٹڈ ہے. ہم نے ایک فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے کرنٹ گروتھ ریٹ کو 2-2.5% کیسے اٹھائیں. اس سے ایکسپونینشیل فرق پڑتا ہے. آپ دنیا میں ریسرچ دیکھ لیں، پاکستان میں جب بھی ایگریکلچر گروتھ بڑی ہے پاورٹی ریڈیوس ہوئی ہے. 60s میں ایگریکلچر گروتھ تیزی سے بڑھی، پاورٹی تیزی سے نیچے آئی. 70s میں سلو تھی پاورٹی، 80s میں بہت تیز، تو آپ کی تقریباً 43% سے 36% پاورٹی نیچے آ گئی. ہماری جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس میں ایگریکلچر کا بہت بڑا رول ہے، جس کو ہم اکثر بڑی کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے ایگریکلچر کو ایز این ایکسپورٹ جو ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم اس میں پھر ایشو کیا ہے، اس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی ایکسپورٹ پالیسیز یا ایگریکلچر کی پالیسیز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آئے دن کبھی ویٹ کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی شوگر کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. کیا ہم نے یہ پوچھا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ویٹ پالیسی کب ریوائز کی تھی، ہم نے شوگر کی پالیسی کب دیکھی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ مینگو دیکھ لیں جو کہ ایک بڑا ایکزوٹک فروٹ ہے، جو کہ ایک اور پاکستانی مینگو اتنا پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی پالیسی کو ہم نے کب ریوائز کیا ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ چھوٹی سی مثال، چائنا کا میٹ کا امپورٹ جو بل ہے دیٹ از $48 ارب. 48 ارب ڈالر. چین ہمارا ہمسایہ ہے. ہمارے پاس
اپنا اب لائف سٹاک کو دیکھ لیں, ایگریکلچر کا 40 to 50 اراؤنڈ 45% آپ کا جو ایگریکلچر میں لائف سٹاک کا کمپوننٹ ہے. لیکن بیکاز آف ڈفرنٹ ایشوز, بیکاز آف سرٹن PPR ڈیزیزز اور بیکاز آف سرٹن فیزنگ آف فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیزز, ہم اس مارکیٹ کو اور باقی مارکیٹس کو ٹیپ نہیں کر رہے. اگر ایگریکلچر ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ٹیرف اور آپ جو ٹیرف لائنز ہیں, ہم جو ہیں اکثر ٹیرف کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ٹریڈ فیسیلیٹیشن پہ بات نہیں کی. سو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ٹویک کرنے سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اس کے آپ بات ایگریکلچر کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت؟ ایگریکلچر کے لیے ضرورت ہے پانی کی. ہمارے ہاں پانی جو ہے وہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہیومن رائٹس ایشو ہوگا. اس کی ہم حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے گھر کی یا مال کی حفاظت کرتے ہیں, پانی کی حفاظت کریں گے. اس کے اوپر لڑائیاں ہوں گی, اس کے اوپر فساد ہوگا, اور ہم ابھی بھی پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں لیٹ ہیں. سو اس کے اوپر بہت زیادہ ایمرجنسی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پانی کے اندر جو بڑی چیزیں ہیں, ایک ہم نے 2018 میں ایک واٹر پالیسی بنائی, نیشنل واٹر پالیسی, اور اچھی بات یہ تھی کہ صوبے اور وفاق اس پہ اگری ہو گیا. لیکن بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ واٹر پالیسی, نیشنل واٹر پالیسی از اے وش لسٹ. 33 آبجیکٹیوز ہیں, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ابھی تک اس کی کوئی آپریشنلائزیشن نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ یہ واٹر پالیسی کے آبجیکٹیو 33 جو ہیں ہم کیسے اپروو کریں گے, اس کی سائنٹیفک بیسس کیا ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن پلان کیا ہے, اس کا کوئی ورک پلان کیا ہے. یہ چیزیں ہم کرتے کیا ہیں, واٹر پالیسی ہو گئی, ہم نے ڈھول بجانے شروع کر دیں کہ جی بڑا ہم نے کمال کر دیا, سارے کنسنسس ہو گیا. بیکاز کنسنسس بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم آپس میں صوبوں میں اور وفاق میں سیاست ہی کرتے ہیں, اس پہ ہم کب اگری ہوتے ہیں؟ اس کو واٹر پالیسی کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈیمز امپورٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ڈیمز کے ساتھ آپ کے واٹر چینلز بھی امپورٹنٹ ہیں, آپ کی واٹر اکاؤنٹنگ بھی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے, آپ کا سب سے زیادہ حصہ پانی ایگریکلچر میں جاتا ہے, اور جو دنیا میں ایک ایکسیپٹیبل لیول ہے اس سے بہت زیادہ ایگریکلچر آپ کا پانی استعمال کرتا ہے. ہم مطلب ہماری ڈائریکشن عجیب ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی شوگر پوری دنیا میں سستی ہے, ہم یہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. شوگر جتنا پانی استعمال کرتا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. وی ہیو ٹو سی کہ جو کیا ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کنٹینشیس ہے شوگر میں, اسٹیکس لوگوں کے زیادہ انوالو ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں واٹر اکاؤنٹنگ. اس کے لیے دیر ہیز ٹو بی ٹرسٹ بٹوین دا پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. سیاست کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں گے. ایگزسٹینشیل ایشوز جب آتے ہیں, جب آپ کی زندگی اور موت کی ایشوز آتے ہیں, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بیکاز آپ کا پانی جو ہے اور اس کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے, جس میں ہم نے پروونسز اور فیڈریشن کو مل کے بیٹھ کے اس کو آگے جانا ہوگا. پھر فوڈ سیکیورٹی, جس طرح کہا گیا پاکستان میں 15% بچے ایسے ہیں جن کو منیمم فوڈ جو ہے ایکسیپٹیبل فوڈ لیول ملتا ہے. 15% بچے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور اس طرح کے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اگر آپ FAO کے پاس اور اس طرح کے ادارے کے پاس ہر ضلع کی میپنگ ہے. بہت سے پاکستان کے ایسے ضلع ہیں, اب میں صوبوں کی طرف نہیں جانا چاہتا بیکاز اس میں پھر سیاست آ جائے گی, لیکن بہت سے ایسے ضلع ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں, جو کہ کرٹیکلی فوڈ انسیکیور ہیں. ان کے لیولز کو ہم نے اٹھانا ہے. اب گروتھ, ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح شروع میں کہا کہ 2-2.5% گروتھ اگر ہم اچیو کر لیں تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. پاورٹی ریڈکشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ آ جائے گی. اس کے لیے ہمارے ادارے ہیں. ویو گاٹ اے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, ہمارے پاس ہے ایگریکلچر پالیسی انسٹیٹیوٹ. ان کو ہم نے ریویمپ کرنا ہے. ان کے اندر ہم نے پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے. ان کے اندر ہم نے چیزیں آگے لے کے جانی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں, کنکلوڈ کریں جی ارباب صاحب. بھی تو پوری کہانی رہتی ہے. ارباب صاحب, چونکہ رول 67 میں 10 منٹس تک ہی بول سکتے ہیں, تو سب کو یہی آپ اسی میں آپ وائنڈ اپ کریں جی. 2 منٹ میں کر دوں گا. اچھا جی,
اس کے علاوہ آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ دیر آر 3 وے فارورڈ فار اس جو کہ پریکٹیکل ہیں. آپ اپنی پالیسیز کو ریوائز کریں, آپ اپنی پالیسیز کو امپروو کریں, آپ اپنی ریسرچ کو امپروو کریں. آپ جو ہے جو آپ کے میجر کموڈٹی گروپس ہیں, ڈیری, ہارٹیکلچر, ویٹ, میجر کراپس, ان میں اگر آپ ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کریں تو یو کین گیٹ the 2% گروتھ دیٹ یو ریکوائر. آپ کی ایگریکلچر کا شکل بدل جائے گا. اس کے علاوہ اسمال اسکیل اینڈ لارج اسکیل اریگیشن, چھوٹے اریگیشن چینلز اور اسمال ڈیمز, اس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. سو اتنی زیادہ آپشنز ہمارے پاس ہیں ایگریکلچر گروتھ کے لیے. ہمیں صرف کمٹمنٹ چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہم نے اس کامن ایجنڈا پہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ پیٹی پالیٹکس کرنی چاہیے. بہت شکریہ.